اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پہلے ہم سن 5 نبوی کے واقعات بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم 6 نبوی کے واقعات بیان کریں گے۔ قبل از ہجرت نبوت کے 6 سال کے واقعات میں واقعات سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام دوست ویڈیو کو غور سے سنا کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ تفصیلات کے لیے مدینہ ٹچ یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں۔ سن 6 نبوی میں اس سال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا امیر حمزہ ایمان لائے اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس دفعہ 78 مرد بلکہ 83 مرد اور 18 عورتیں حضور علیہ السلام کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلی گئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں لوگ فوراً واپس آ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب وغیرہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ فتح خیبر کے وقت مدینہ میں واپس آئے۔ جب حضرت جعفر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی 12واں ہجرت حبشہ کی طرف نکلے تھے۔ انامات تک جو مکہ سے یمن کی طرف 5 دن کی راہ ہے پہنچے تھے کہ قبیلہ کارا کا سردار ابن ملا اس نے پوچھا، کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ اور تو ابن لدغنہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صاحب فیاض و مہان نواز اپنوں سے غریب پرور اور حوادث حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے یا نکالا جائے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس لیے آپ ابن لدغنہ کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت بسر کر دی گئی۔ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ یا عمار بن ولید نجاشی کی خدمت میں ماتعائی بھیجے۔ صفرا وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کی بطارکہ سے ملے اور نظریں پیش کی کہ کہا کہ ہم میں چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت و بت پرستی دونوں سے جدا ہے۔ وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کی بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دیں۔ درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ چنانچہ سفران نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر تحائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارکہ نے کہا، حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالہ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں
चुनाता जब मुहाजिरीन दरबार में हाजिर हुए तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने इनकी तरफ से इस तरह तकरीर शुरू की, शाह हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, अपनों से दुश्मनी रखते थे, पड़ोसियों से बुरा सलूक करते थे, कभी लोग कमजोरों को खा जाते थे। हम इस जहालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल हमारी तरफ भेजा जिसके नसब और शिद्दत व अमानत और परहेजगारी से पहले से वाकिफ थे। इसने हमको ये दावत दी कि हम खुदा को एक जाने, इसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। बुतों की पूजा जो हम और हमारे बाप दादा किया करते थे छोड़ दें, सच बोला करें, अमानत अदा करें, अपनों से मोहब्बत और सलूक रखें, हमसायों से नेक सलूक करें, मुहर्रम और खून रेजी से बाज आए, यतीमों का माल न खाएं, अफीफ औरतों पर तोहमत न लगाएं, नमाज पढ़ें, सदका दें, रोजे रखें। बस हम इस पर ईमान ले आए, अल्लाह की इबादत करने लगे, शिर्क को व बुत परस्ती छोड़ दें, हराम को हराम और हलाल को हलाल जानने लगे। इस जुर्म पर हमारी कौम हम पर टूट पड़ी और अज़ियत देकर मजबूर करने लगी कि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर बुतों को पूजने लगे और खबाइस को बदस्तूर साबिक हलाल समझे। जब इन्होंने हम पर कहर और जुल्म किया और हमारे फराइज मजहबी की बजावा आवरी में सादरा हुए तो हम आपके मुल्क में आपकी पनाह में आ गए। हमें उम्मीद है कि आपके यहाँ हम पर जुल्म न होगा। इस वीडियो को यहाँ तक ही रखा जाएगा और बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उम्र अजीम और ईमान अजीम अता फरमाए और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए।